جس نے ان کو مطلقاً یہ کہہ دیا کہ تم قبرستان جاؤ گی تو گناہگار ہوگی، وہ خود گناہگار ہے۔ غلط مسئلہ ہرگز نہ بتایا جائے، عورت قبرستان جا سکتی ہے، ہم نے بارہا یہ مسئلہ بتایا، ہاں شرائط کے ساتھ جا سکتی ہے۔ مثلا اپنے گھر والوں کی اجازت سے نکلے، اگر شادی شدہ ہے تو شوہر سے پوچھ کے، ورنہ جو بھی گھر کے کفیل ہیں ان سے پوچھ کر، ساتھ میں کوئی محرم ہونا چاہیے، باپردہ طریقے سے نکلے، راستہ پرامن ہونا چاہیے، جس سے قبرستان میں پہنچے وہاں پہ مردوں عورتوں کا اختلاط بالکل بھی نہ ہو، وہاں جا کر جزع فضا، رونا پیٹنا چیخنا چلانا یہ نہ ہو، کسی بے ادبی کا ارتکاب نہ کریں، بس حاضری دیں، قرآن وغیرہ پڑھا اور واپس آ جائیں تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہوگی۔ اگرچہ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کا مستحب ہے کہ گھر سے ہی ایصال ثواب کریں، کافی ہے، لیکن اگر کوئی بہن چلی گئی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ عورت اگر قبرستان کے لیے نکلے تو اس پہ لعنت نازل ہوتی ہے، لازمی بات ہے اسی عورت کے لیے ہے کہ جو ان قیودات کا لحاظ نہیں کرے گی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر ہزاروں عورتیں حاضر ہوتی ہیں، جنت البقیع کے مزارات پر، شہدائے احد کے مزارات پر، اسی طرح مکے کے جنت المعلا قبرستان میں بہت ساری خواتین آتی ہیں، تو ساری کے ساری یہ لعنت کی مستحق ہوں گی۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اگر آپ کہیں ان قبرستانوں کا استثناء ہے، باقی قبرستانوں کا حکم یہ ہے، تو پھر اس پہ دلیل پیش کریں کہ ان کا استثناء کس دلیل سے آپ نے کیا۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ آپ جائیں گی تو گناہ گار ہوں گی، وہ خود گناہ گار ہے، غلط مسئلہ بتایا۔ بس اتنا کہنا چاہیے تھا، نہ جانا آپ کا بہتر ہے، آپ گھر پر رہیں۔ اچھا، اب عورت کا یہ کہنا، یہ سن کر کہ اگر گناہ بھی ہوگا میں آ کے توبہ کر لوں گی، اس پر وہ گناہ گار ہوگی۔ اگرچہ جانا گناہ نہیں تھا، لیکن اتنی جرأت اور دلیری دکھانا کہ گناہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، میں کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گی، یہ گناہ سے نہ ڈرنا ہے۔ گناہ سے نہ ڈرنے کا مطلب اللہ کے عذاب سے نہ ڈرنا ہے، اسے معمولی حقیر سمجھنا ہے، اس پر وہ گناہ گار ہوں۔ انہیں تو خود سوچنا چاہیے، اگر میری بہن وہ سن رہی ہیں، کہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ایک شخص مر کر، یہ کوئی بھی جو آپ کا رشتہ دار ہے، قبر میں پہنچ گیا، اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جو گناہوں سمیت چلا گیا تو اب توبہ بھی نہیں کر سکتا، آپ ہی کا اب محتاج ہے کہ آپ اس کو ایصال ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں تو شاید اس کی مغفرت ہو۔ اس سے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ بالکل موت کو فراموش کر کے اور اس طرح کی بے خوفی کا مظاہرہ کرنا کہ جی ٹھیک ہے گناہ ہے تو آ کے توبہ کر لوں گی۔ لگتا ہے کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے۔ شرم کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے عذاب کو حقیر اور معمولی سمجھے، یاد رکھیں یہ بعض اوقات یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض اوقات کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے ان بہن کو توبہ کرنی ہوگی۔ تو اپنے گھر سے ایصال ثواب کریں، سب سے بہتر ہے۔ 40 دن پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ موت کب آئے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو بعض اوقات ظاہر کر دیا جاتا ہے، یعنی جو ثابت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا گیا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا آپ کا کب وصال ہوگا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام سے ثابت نہیں، لیکن گمان یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض کے بارے میں ثابت ہے کہ انہوں نے ظاہر کر دیا تھا، لیکن یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، یہ کوئی بنیادی اصول نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دادی یا دادا نے کہا ابھی مجھے لگتا ہے اب تو میں مر جاؤں گا، اور واقعی فوت ہو گئے، تو آپ نے کہا دادا نے تو مرنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا، وہ ویسے دل کے اندر خدشات ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، تسلسل سے آدمی دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے، تو ذہن کے اندر یہ خیالات آنا شروع ہوتے ہیں کہ اب میں نہیں بچوں گا، وہ ان کو زبان پہ لے آتا ہے۔ اب یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھا، ہر طرح کا حرام کمایا، ایسے بھی ہوتے ہیں مطلب بعض لوگ، اور پھر آخری وقت میں شاید مرنے والا ہوں اور مر گیا۔ آپ کہتے ہیں یار انہوں نے مرنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ ارے بھائی تو یہ کون، یہ کہ کرامت کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شرعی اصول تو یہ ہے نہیں کہ مرنے سے پہلے پتہ چلے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو مرنے سے پہلے تمام تر گناہوں اور دین سے دوری کے باوجود یہ کرامت دے دی گئی تھی کہ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کب مرنے والے ہیں؟ یہ ہمارا بھولا پن ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہی نہیں کہ کس شخص کو انعام باری تعالی اس طرح کا مل سکتا ہے اور کس کو مل نہیں سکتا ہے، وہ خالی ایسی کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ عام لوگوں نے ایسی چھوڑا چھاڑی کی ہوئی ہے،
ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر 40 دن پہلے پتہ چل جائے تو وہ زبان پہ کیوں نہیں لے کر آئے گا یہ بتائیں. اگر سب کو 40 دن پہلے پتہ چل جائے وہ تو ساری وصیتیں کر دے گا, جو مال دینا ہے لینا ہے سب جلدی جلدی کر کے. 40 دن تو بہت ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے معاملات سمیٹ سکتا ہے. تو آخر اس کو زبان سے اس بات کو بیان کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ خامخواہ ایسی. تو یوں نہیں. اچھا, اگر وہ آئی سی یو میں ہے بالکل, یعنی ایسا منہ پہ بھی لگے ہوئے وہ سب نلکیاں ولکیاں, آپ کہتے ہیں اس کو پتہ چل گیا ہوگا 40 دن پہلے. کیسے, آپ کو کیا پتہ, کیسے بتایا, کس نے بتایا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے 40 دن پہلے؟ اس کی پھر اطلاع کیسے ملے گی؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ چھوٹے منّے ہوتے ہیں نا, کبھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں تو بعض کہتے ہیں اس کو پری دکھ رہی ہے اس وقت. اب یہ بتائیں کہ یہ منّے نے بتایا, کسی منّے نے بتایا کہ مجھے پری دکھ رہی ہے, ورنہ آپ کو کیسے پتہ چلا اس کو پری دکھ رہی ہے؟ تو خواہ مخواہ اپنے پاس سے بات بنانا یہ ٹھیک نہیں ہوتا.